آداب ناظرین، پیش ہے قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلیٹن۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پھر کہا ہے کہ ملک کو خود کفیل بنانے کا واحد راستہ سودیشی چیزوں کو خریدنے میں ہے۔ آکاشوانی پر کل اپنے من کی بات پروگرام کے اگلے شمارے میں وزیر اعظم نے لوگوں سے زور دے کر کہا کہ وہ آئندہ تہواروں کی تقریبات سودیشی اشیاء کے ساتھ منائیں اور ووکل فار لوکل کو اپنا طریقہ کار بنائیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ ملک میں ہی تیار کی گئی چیزوں کو خریدنے کا عزم کریں۔ نریندر مودی نے اس بات پر زور دیا کہ تہواروں کے دنوں میں صفائی ستھرائی محض گھروں تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ یہ سڑکوں، آس پڑوس، بازاروں اور گاؤں میں بھی ہونی چاہیے۔ گاندھی جینتی کا ذکر کرتے ہوئے جو 2 اکتوبر کو منائی جائے گی، وزیر اعظم نے کہا کہ مہاتما گاندھی نے ہمیشہ سودیشی اختیار کرنے پر زور دیا۔ ان اشیاء میں کھادی سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 11 سال میں کھادی کی جانب ملک کے بہت زیادہ لوگ راغب ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اعلان کردہ جی ایس ٹی بچت اتسو سے معاشرے کے سبھی طبقوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ بچت اتسو اس مہینے کی 22 تاریخ کو شروع ہوا۔ نئے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کے تحت مختلف اشیاء اور خدمات پر ٹیکس کی شرحوں میں کمی کیے جانے سے لوگوں کو خاطر خواہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ حکومت نے بچوں کی نگہداشت سے متعلق مصنوعات پر جی ایس ٹی کم کر کے عام آدمی پر بوجھ ہلکا کیا ہے۔ نئے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کے تحت بچوں کی نگہداشت سے متعلق بہت سی مصنوعات، مثلاً دودھ پلانے والی بوتلوں، نیپکنز اور بچوں کے لیے نیپکن لائنرز پر ٹیکس 12% سے کم کر کے 5% کر دیا ہے۔ اسی طرح حکومت نے الٹرا ہائی ٹیمپریچر دودھ پر ٹیکس بالکل ختم کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ شمال مشرق اور جموں کشمیر ترقی اور امن کے راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ نئی دلی میں قومی سربراہ کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، جس کا عنوان تھا نکسل مکت بھارت، مودی کے تحت سرخ دہشت گردی کا خاتمہ۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ امن سے متعلق 12 بڑے معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں، جن سے شمال مشرق میں کی گئی کوششوں کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10,500 سے زیادہ نوجوان ہتھیار ڈال کر اصل دھارے میں شامل ہو گئے ہیں۔ جموں کشمیر سٹارٹ اپ پالیسی 2024-27 کے تحت قائم کردہ اسکریننگ کمیٹی نے اپنی پہلی میٹنگ جموں کشمیر انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ سیمپورہ پامپور میں منعقد کی، جس کا مقصد یو ٹی کے اہل سٹارٹ اپس کو سیڈ فنڈ کی امداد کے لیے
درخواستوں کی جانچ کرنا تھا۔ میٹنگ کے دوران کشمیر ڈویژن سے 61 سٹارٹ اپس نے کمیٹی کے سامنے اپنی تجاویز پیش کیں۔ ممبران نے مارکیٹ تیاری، مالی استحکام، توسیع پذیری، سرمایہ کاری کے حصول اور مسابقت کو بڑھانے جیسے مسائل پر رائے دی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل کٹھوا کے بسولی میں محکمہ صنعت و تجارت اور ICICI بینک کے زیر اہتمام ایک انویسٹرز میٹ میں کہا کہ بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور سرمایہ کار دوست پالیسی نے جموں کشمیر کو شمال بھارت کے سرمایہ کاری کے ایک پرکشش مقام میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ حکومت ہند جموں کشمیر کی صنعتی ترقی کو سہل بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی خاطر پرعزم ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ہماری توجہ جامع اور پائیدار صنعتی ترقی پر ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اقتصادی ترقی اور معاشرے میں مشترکہ طور پر ترقی کی جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ معاشی ترقی کا سب سے زیادہ فائدہ غریبوں اور دیہاتوں کو ہونا چاہیے۔ منوج سنہا نے ہنرمند افرادی قوت میں اضافہ کرنے اور مقامی دستکاری اور ہینڈلوم مصنوعات کے لیے بہتر مارکیٹ روابط فراہم کرنے کے لیے ایک ٹھوس مہم پر بھی زور دیا۔ پہلگام میں کل روزگار محکمے کے اہتمام سے لیبر قوانین اور سماجی تحفظ اسکیموں سے متعلق ایک جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے جموں کشمیر کے لیبر کمشنر ایس چرندیپ سنگھ نے مزدور طبقے کی فلاح بہبود یقینی بنانے کے حوالے سے سرکار کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کئی نئی اسکیموں کو متعارف کیا گیا ہے جن سے بغیر کسی طوالت کے مزدور طبقہ مستفید ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اگلے شمارے تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔